السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس وقت جو حالات ہیں ہم میں سے کسی ایک سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہر بندہ اچھی طرح اپنے آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلی چیز کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں اور ان حالات سے کس طرح بچا جائے، دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ حالات کیوں آتے ہیں تو اس کا جواب اللہ خود قرآن کریم میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کام تو وہ ہیں جو ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم ہر چیز پر تمہاری پکڑ نہیں کرتے، بلکہ کچھ چیزوں پر تمہاری پکڑ کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جو عذاب کسی بھی شکل کے اندر آئے، کوئی دشمن مسلط کر دیا جائے، کوئی حاکم ایسا مسلط کر دیا جائے جو ظلم کرے، یا کوئی وبا دنیا کے اندر پھیلے، ان تمام کی وجہ اصل جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پھر طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں پر اللہ سے روئیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے میرے دوستو بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ غصہ اللہ تعالیٰ کا صدقے کے ذریعے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں، کثرت سے صدقہ کریں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان صدقۃ السر تدفع غضب الرب تبارک و تعالی، بے شک پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، چھپا کر صدقہ کرنے سے۔ تو صدقے کے ذریعے سے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب ظاہر سی بات ہے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف اترے گی۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا صدقے کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں اتاری جاتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقۃ، فرمایا صدقے کے ذریعے تم اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ تم صدقہ کرو، صدقے کے ذریعے سے جہاں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، صدقے کے ذریعے سے گناہ تمہارے معاف ہوں گے، صدقے کے ذریعے سے اتری ہوئی بلاؤں کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے صدقے کی کثرت کریں۔ اچھا، صدقے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ لمبا چوڑا صدقہ کریں، صدقہ جتنا اللہ نے جس بندے کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق انسان صدقہ کرے، 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، کثرت سے دے، اور معمول بنا لے ان دنوں کے اندر اپنے گھر والوں کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے تھوڑا تھوڑا روز ضرور دیا کرے اللہ کے لیے۔ اور آج کل کے حالات ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان حالات میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان صدقے کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور یہ حالات جو پیدا ہوئے ہیں یہ حالات اس سے دور ہوتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، حفاظت کا ایک ذریعہ انسان کا صدقہ ہے۔ دوسری چیز صبح شام کے جو معمولات ہیں، صبح شام کے معمولات احادیث میں بہت سارے آئے ہیں، میں عام طور پر بہت سے بندے اس کو ان کے لیے پڑھنا، ان کو یاد کرنا ایک مشکل کام ہے، تو میں ان کو ذرا مختصراً انداز میں تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں جو ہر بندہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد 3 قل ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد 3 قل ایک مرتبہ، اور مغرب اور فجر کے بعد، مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ قل پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔
تیسرا عمل یہ ہے صبح شام یعنی مغرب کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد ان معمولات کا اہتمام کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. ان کی برکت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے اس کو بچائے گا، اور ابو داود کی روایت میں ہے اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی. دوسری چیز اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کلمے کو بھی 3 مرتبہ پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمائی کوئی موذی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گی، اللہ اس کی ہر چیز سے حفاظت اللہ تعالیٰ اس کی فرمائیں گے. تیسری دعا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. اس دعا کے اندر بھی بندہ عافیت مانگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انسان کو اگر عافیت عطا فرما دے تمام نعمتوں پر اللہ کی نعمت بھاری ہے، یعنی عافیت کی نعمت بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صبح شام دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی ہمیں عافیت اللہ عطا فرمائے. تو یہاں بندہ اس دعا میں اللہ سے بدن کی عافیت مانگ رہا ہے، اللہ اپنے جو ہے سماعت کی عافیت، اللہ بصارت کی عافیت مانگ رہا ہے، یعنی کانوں کی آنکھوں کی عافیت مانگ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ بندہ اللہ میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں، فقر سے اور تنگ دستی سے، جیسے کہ آج کے حالات ہیں ہر بندہ اس وقت پریشان ہے، کاروبار اس کے گئے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی رحمت ہوتی ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں مختصر سا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. نمبر 1 تو استغفار کریں، کثرت سے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں. نمبر 2 دوسری چیز جو ہے آپ کے سامنے میں نے ابھی عرض رکھی ہے صدقہ، روز اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کے اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ دیں. تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صبح شام کی مختصر سے معمولات. اب اس کے اندر چوتھی چیز ایک اضافہ کر لیجئے درود شریف کا اہتمام. درود شریف سے بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں. ان معمولات کو آپ پابندی سے صبح شام اگر اہتمام سے کرنے کے اپنی عادت بنا لیں اللہ ان حالات سے آسانی سے باہر نکال دے گا، اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جو سختی کے حالات ہیں جلد ان حالات کو ختم کر اللہ راحت اور عافیت کے دن اللہ تعالیٰ لے کر آ جائے گا. اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے.